بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر بات چلی تھی کہ جو منہی عنہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر صفت قبح کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس حساب سے دیکھا گیا تو قبیح کی دو قسمیں بنتی ہیں، لعینہ اور لغیرہ۔ لعینہ کی دو قسمیں بنتی ہیں، پھر لغیرہ کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں۔ اس کی تفصیل آ گئی، مثالیں بھی دے دی گئی۔ اس کے بعد آگے دیکھو، ولما فرغ عن تقسیم النہی اراد ان یبین ان ای نہی یقع علی القسم الاول و ای نہی یقع علی القسم الاخر۔ اور جب فارغ ہو گئے نہیں کی تقسیم سے تو ارادہ کیا کہ بیان کریں کہ کون سی نہیں واقع ہوتی ہے قسم اول پر اور کون سی نہیں واقع ہوتی ہے قسم آخر پر۔ قسم اول قسم آخر کیا ہے معلوم ہے؟ یہ بعض وہی جو ہے، بعض نہیں وہ ہوتی ہے جو قبیلیانی ہوتی ہے، تو وہ کس پر واقع ہوتی ہے، اور بعض نہیں وہ ہوتی ہے جو قبیل غیری ہوتی ہے، تو وہ کس پر واقع ہوتی ہے، اس کی تفصیل وہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ افعال حسیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ قسم اول پر واقع ہوتی ہے، یعنی قبیل عینی پر واقع ہوتی ہے، اور افعال شرعیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ قسم ثانی پر واقع ہوتی ہے، عموماً بولتے ہیں قبیل غیری پر واقع ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ افعال حسیہ کا مطلب یہ ہے جو کام آپ حصے کرتے ہیں، جو پہلے سے اس کا عمل جاری تھا، شریعت نے اس عمل کو خاص طور پر نہیں بتا کہ یہ عمل یہ ہے، اس کو فعل حسی بولتے ہیں۔ فعل شرعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل پہلے سے اس نام کے ساتھ نہیں تھا، اگر وہ عمل کوئی کر رہا تھا ہوگا تو کر رہا تھا ہوگا، لیکن وہ نام شریعت نے اس کو دیا، شریعت نے اس کو دیا، تو اس کو فعل شرعی بولتے ہیں۔ جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، درود پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل شرعی ہے۔ تو افعال شرعیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ قسم ثانی پر محمول ہوتی ہے، یعنی یہ کہ وہ قبیل لغیرہ میں آتی ہے، چاہے وصفی ہو چاہے مجاوری ہو، لیکن آتی کس میں ہے؟ قبیل لغیرہ میں۔ یہ ہے اس پوری گفتگو کا خلاصہ جو اب ہم جلدی جلدی پڑھ لیں گے۔ والنہی عن الافعال الحسیہ یقع علی القسم الاول، اور نہیں افعال حسیہ کی واقع ہوتی ہے قسم اول پر۔ والمراد بالافعال الحسیہ ما یکون معانیہا المعلومۃ القدیمۃ قبل الشرع باقیۃ علی حالہا لا تتغیر بالشرع کالقتل والزنا وشرب الخمر بقیت معانیہا وماہیاتہا بعد نزول التحریم علی حالہا۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ افعال حسیہ کا مطلب کیا ہے؟ مراد افعال حسیہ سے وہ ہیں کہ جن کے معنی معلوم ہو، قدیم ہو شریعت سے پہلے۔ افعال حسیہ کا مطلب جن کے معنی معلوم ہو شریعت کے آنے سے پہلے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کی حرمت حصے معلوم ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہاں یہ سمجھنا۔ بعض لوگ غلطی کیا کرتے معلوم ہے؟ افعال حسیہ کا مطلب یہ کہ وہ حرام ہونا حصے معلوم ہوا، وہ حرام ہونا حصے معلوم ہوا سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ افعال حسیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسے افعال ہیں جن کے معنی معلوم ہے، پہلے سے چل رہے ہیں، شریعت نے آ کے یہ معنی نہیں بتائے ہیں۔ جیسے چوری کرنا پہلے سے نہیں تھی، چوری شریعت سے پہلے تھی، اس وقت بھی اس کو کیا بولتے تھے؟ سرقہ بولتے تھے، چوری بولتے تھے۔ اتنا یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کرتا تھا ہوں گا، گلا کرتا تھا ہوں گا، کچھ اور تھا ہوں گا۔ مگر یہاں پہ ایسے ہو رہا آج کل، یہاں پہ ماب لنچنگ کے نام سے چوری کیسے والے بچے کیا کر رہے ہیں؟ بولو جی، مار رہے ہیں، ماب لنچنگ کر رہے ہیں نا، مار 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 کے مار ڈال دے۔ کیا ہوا؟ تو نے چوری کرا تھا، ہم لوگ سب مل کے مارے، بیچارہ مر گیا۔ ایسے واقعات پیش آئے ہیں ہندوستان، سمجھ گئے؟ چوری کے الزام میں۔ اب کرا تھا نہیں کرا تھا اللہ جانے، کرا بھی تھا ہوں گا تو کیا مار دیتے؟ سب مل کے مارتے؟ نہیں مارتے نا بھائی۔ ایک آدھ کو تھپڑ مار کے بھگا دیا، انہیں چوری کر لیا تو چیز چھین لیا تو الگ بات۔ بہرحال تو افعال حسیہ سے مراد وہ ہیں کہ جن کے معنی معلوم ہو، قدیم ہو شریعت سے پہلے، باقی ہو اپنی حالت پر، شریعت نے آ کر بھی اس کو کوئی تبدیل نہیں کیا، شریعت نے اس معنی کو اسی پر باقی رکھا۔ لا تتغیر بالشرع، جو شریعت سے بدلے نہیں ہے، جیسا کہ قتل کرنا ہے، پہلے بھی تھا، پہلے بھی تھا، ابھی بھی کرنے والا کر رہا۔ والزنا وشرب الخمر، شراب پینا، بقیت معنیہا، اس کے معنی باقی ہیں اور اس کی ماہیت بھی ویسے ہی باقی ہے۔ شراب پینا پہلے جیسا شراب پیتے تھے لوگ، آج بھی پینے والے پیتے ہیں، اور بعض شراب نہیں پی کے بھی جو ہے کلاس میں بیٹھ کے سوتے ہیں۔ بس کیا کرتے ہیں؟ بغیر پیے کے بھی سو جاتے ہیں۔ تو ان کی حالت کیا ہے؟ نہیں بدلی ہے، اور اس کے معنی بھی باقی ہیں۔ بعد نزول التحریم علی حالہا، تحریم کے نازل ہونے کے بعد بھی اس کی حالت پر، تحریم کے نازل ہونے کے بعد بھی اسی حالت پر باقی ہو، ٹھیک ہے؟ ولا یراد ان حرمت حسیۃ معلومۃ بالحسی، اور یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا حرام ہونا
حصی ہو جو حصے معلوم ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے. افعال حسیہ کا مطلب ہے کہ ان کی حرمت اپنے حصے معلوم ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ سمجھنا چاہیے. لا یتوقف علی الشرعی، جو شریعت پر موقوف نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. فالنہی عن هذه الافعال عند الاطلاق وعدم الموانع يقع على القبح لعینہ. تو افعال حسیہ کی نہیں مطلق طور پر اور موانع کے نہ ہونے کے وقت، یہ ایک بات نہیں بتاتے، یعنی عموماً. اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ عموماً. افعال حسیہ کی نہیں عموماً قبیل عینہ پر محمول ہوتی ہے، مطلق ہونے کے وقت اور موانع کے نہ ہونے کے وقت واقع ہوتی ہے قبیل عینی پر، واقع ہوتی ہے. مگر کبھی کبھار افعال حسیہ کی نہیں کے باوجود بھی قبیل غیری ہو سکتی ہے، قبیل غیری ہی ہو سکتی ہے. الا اذا قامت دلیل علی خلافی، مگر جب کہ دلیل قائم ہو جائے اس کے خلاف پر، مگر جب کہ دلیل قائم ہو جائے خلاف پر، تو اس کو افعال حسیہ کی نہیں ہونے کے باوجود بھی قبیل غیری بولیں گے. مثال دیتے ہیں اس کی. کلوتی حالت الحیض، جیسا کہ حالت حیض میں وتی کرنا. وتی کرنا فعل حسی ہے نا، شریعت نے آ کے اس کا نام بتایا، کیا اس کو وتی بولتے ہیں؟ غلط نہیں ہے، سب انسان کرتے تھے، اسی کی وجہ سے یہ پوری کائنات مطلب پورے انسان قائم ہے، یہ پورے انسان قائم ہے نا بھائی. مگر شریعت نے، اور حیض بھی پہلے سے آتا تھا عورتوں کو، حیض بھی پہلے سے آتا تھا، اور حالت حیض میں کچھ لوگ کرتے تھے ہوں گے، کچھ لوگ کرتے تھے ہوں گے، لیکن شریعت نے کیا کیا؟ اس کو حرام بتایا ہے، حرام بتایا ہے. تو افعال حسیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ عموماً کیسا ہونا چاہیے؟ عموماً قبیل عینی ہونی چاہیے، لیکن اس کو قبیل عینی نہیں قرار دیا گیا، اس کو قبیل غیری قرار دیا گیا فعل حسی کے نہیں ہونے کے باوجود. تو اسی وجہ سے یہ بات یاد رکھنا کہ فعل حسی کی نہیں ہمیشہ قبیل عینی نہیں ہوتی، عموماً قبیل عینی ہوتی ہے. کب؟ جبکہ وہ مطلق ہو اور جب اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آئے تو اس وقت وہ کیا ہوتی ہے؟ قبیل عینی پر محمول ہوتی ہے، یاد رکھنا. جیسا کہ وتی حالت حیض میں حرام ہے لغیری ہے، باوجود ہے کہ وہ فعل حسی ہے، باوجود ہے کہ وہ فعل حسی ہے. کیوں حرام لغیری ہے؟ لقیام الدلیل، دلیل کے قائم ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے فعل حسی ہونے کے باوجود، فعل حسی ہونے کے باوجود قبیل غیری ہی پر دلیل قائم ہے، قبیل غیری ہی پر دلیل قائم ہے. کیا ہے وہ دلیل؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ حالت حیض جو ہے گندگی ہے یا تکلیف ہے تو تم کیا کرو؟ عورتوں سے جدا رہو حیض میں. تو یہ جو ہے فعل، یہ کیا ہے؟ فعل حسی ہونے کے باوجود قبیل غیری مجاوری ہے، قبیل غیری مجاوری ہے. کیونکہ ہر ہمیشہ عورت کو جماع کے ٹائم حیض رہتا کیا؟ نہیں رہتا، کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے. اچھا، کبھی حیض رہتا ہے لیکن جماع نہیں رہتا، کبھی جماع رہتا ہے لیکن حیض نہیں رہتا، کبھی دونوں چیزیں جمع ہو جاتی. اسی کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ قبیل غیری مجاوری. بولتے نہیں بولتے؟ تو اس کو جو ہے قبیل غیری قرار دیا گیا ہے، اگرچہ کہ یہ فعل حسی ہے. تو یاد رکھنا فعل حسی کی نہیں عموماً قبیل عینی ہوتی ہے، کبھی کبھار قبیل غیری بھی ہو سکتی ہے جب دلیل قائم ہو جائے. اچھا، اب آگے دوسری بات. وعن الامور الشرعیت یقع علی الذی اتصل به وصفا، اور افعال شرعیہ کی نہیں جو نہیں ہوتی ہے وہ واقع ہوتی ہے اس پر جو اس سے متصل ہو وصف کے اعتبار سے. ہم لوگ عام طور پہ بولتے تھے افعال شرعیہ کی نہیں قبیل غیری پر ہوتی ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے، ذرا آگے بولنا ہے. قبیل غیری وصفی پر محمول ہوتی ہے. کیا بولنا؟ سمجھ میں آیا نا سب؟ وعن الامور الشرعیتی، اور امور شرعیہ سے واقع ہوتی ہے اس پر جو اس سے متصل ہو وصف کے طور پر، جو اس سے متصل ہو یعنی قبیل غیری وصفی، اس پر محمول ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ عطف علی قولی عن الافعال الحسیہ، یہ عطف ہے اس کے قول افعال حسیہ عن الافعال الحسیہ پر. ای والنہی عن الامور الشرعیہ، یعنی امور شرعیہ کی جو نہیں ہے وہ واقع ہوتی ہے علی القسم الذی اتصل به القبح وصفا، اس قسم پر جس کے ساتھ قبح وصفی طور پر متصل ہو، جس کے ساتھ قبح وصفی طور پر متصل ہو، یعنی قبیل غیری وصفی ہو. کیا بولیں گے؟ آیا سمجھ میں؟ جس کے ساتھ قبح وصف کے ساتھ متصل ہو کا مطلب قبیل غیری وصفی ہو. بولو ہاں، یعنی یحمل علی انه قبیح لغیری وصفا، یعنی محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ وہ قبیل غیری وصفی ہے، وہ قبیل غیری وصفی. یہ افعال شرعیہ. پھر افعال شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ افعال حسیہ کسے کہتے ہیں وہ بتا دیا ہم، یعنی کوئی ایسے افعال جو پہلے سے چلتے آ رہے تھے، شریعت نے ان کا نام بدلا نہیں.
فعل شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما تغیرت معانی الاصلیہ، مراد امور شرعیہ سے وہ ہیں جن کے اصلی معنی بدل گئے ہیں، جن کے اصلی معنی بدل گئے ہیں بعد ورود الشرعی، شریعت کے وارد ہونے کے بعد، شریعت کے مثال کے طور پر صوم ہے، صلاۃ ہے، نظر ہے، یہ سب کیا الفاظ ہیں؟ یہ پہلے صوم کے معنی کیا تھا؟ رکنا تھا، شریعت نے ان کے معنی بدل کر بتایا کہ صرف رکنے کو صوم نہیں بولتے، بلکہ طلوع آفتاب سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے۔ بولو صبح صادق سے دیوانے، میں غلط بول جاتا ہوں، یہ بھی غلط بول رہا، صوم ہے، شریعت نے معنی بدل دیا اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا ہو گیا؟ صوم فعل شرعی ہو گیا۔ اب فعل شرعی کو روکا گیا ہے کہ نہر کے دن مت رکھو، نہر کے دن مت رکھو، تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ افعال شرعیہ کی نہیں ہو گئی، تو کس پر محمول ہو رہی ہے؟ قبیل غیری وصفی پر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بے، اسی طرح اجارہ، جیسا کہ صوم، صلاۃ، بے اور اجارہ۔ بے کیا تھا؟ بیچنا خریدنا، شریعت نے جو اس کے معنی بدل دیے، کیسے بدل دیے؟ بولے کہ مبادلۃ المال بالمال، یہ ہے شریعت کے معنی، مال کا مال سے، کسی طرف بھی غیر مال رہے تو بے نہیں ہوتی، وہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں۔ اور اسی وجہ سے جو ہے بہت ساری چیزوں کی بے جائز نہیں ہے نا بھائی، خنزیر مسلمان کے حساب سے مال نہیں ہے، لہذا بے نہیں ہوتی، آئی بات سمجھ میں؟ شراب بھی مسلمان کے حساب سے مال۔ فإن الصوم هو الامساك في الاصل، اس لیے کہ صوم وہ رکنا ہے اصل میں، رکنا ہے وہ اصل میں، وزیدت علیہ فی الشرع اشیاء، اور اس میں شریعت میں زیادہ کی، اس پر زیادہ کی گئی، شریعت میں چند چیزیں، شریعت میں چند چیزیں زیادہ کی گئی، ابھی جو میں بولا، والصلاۃ والدعاء، اور صلاۃ کیا ہے؟ دعا ہے، لیکن زیدت علیہ اشیاء، اس پر بھی کچھ چیزیں زیادہ کر دی گئی ہیں، والبیع مبادلۃ المال بالمال فقط، اور بیع کیا؟ مال کا تبادلہ مال سے تھا فقط، لیکن زیدت علیہ، اچھا مبادلۃ المال بالمال کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ہے شریعت میں، کیا ہے؟ پہلے سے جو چل رہا تھا صرف مال کا تبادلہ مال سے، غیر مال کا تبادلہ بھی بیع کہلاتا تھا پہلے، ٹھیک ہے، مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا تھا؟ مال کا تبادلہ مال سے تھا، لیکن شریعت میں اس میں اور بھی چیز کا اضافہ کر دیا گیا، وہ یہ کیا ہے؟ اہلیت العاقدین و محلیت المعقود علیہ، کہ عاقدین کا اہل ہونا، معقود علیہ کا محل ہونا، کیا ہونا؟ عاقدین کا اہل ہونا مطلب کہ انہیں بیچنے کے لائق رہنا، انہیں خریدنے کے لائق رہنا، معقود علیہ مطلب جو چیز بیچی جاتی ہے وہ مال بھی رہنا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جیسے آزاد کو پکڑ کے بیچ دے رہے ہیں، آزاد تو مال نہیں ہے نا، ایسے وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی شرائط ہیں۔ اور اجارہ، اجارہ کرایہ پہ دینا، اجارہ یجیر اجارۃ، معنی کرایہ کرنا، لیکن شریعت نے اس کے بھی معنی بتلائے ہیں کہ کرایہ کرنا ایسا ہے کہ مجیر اور اجیر، مستاجر بولتے ہیں اس کو، مستاجر اور اجیر دونوں کے دونوں اہل رہنا، اور جس چیز کو کرایہ پہ لیا جاتا ہے وہ بھی قابل کرایہ رہنا، بعض چیزیں جو ہے قابل کرایہ نہیں رہتی، سمجھ میں آ گیا نا؟ ان کو کرایہ پہ نہیں لے سکتے، ایسا جیسے کہ جو ہے نعوذ باللہ باندھی کو جو ہے اس کی بدکاری کے لیے کرایہ پہ لے رہا، یا اسی طرح پر جو ہے کسی خاتون کو بطور کرایہ پہ لے رہے ہیں، اس کے لیے بدکاری کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلے زمانے میں چلتا تھا، پہلے زمانے میں چلتا تھا، وہ بھی اجارہ ہے بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ کوئی آدمی جیسا کام کر رہا انہیں بھی وہ کام کروا رہا، فائدہ اٹھا رہا بولتے تھے، لیکن شریعت نے اس کا مال، اس کا نام بدل دیا، اور اس کو جو ہے اجارہ نہیں قرار دیا جاتا، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، باطل ہے وہ، بولو جی باطل۔ تو اجارے کے معنی کو شریعت نے کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا ہے، اور احتشام کو سونے کا موقع دے دیا، احتشام کو۔ تو وَإِجَارَةُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالْمَنَافِعِ، اور اجارہ کیا ہے؟ مال کا تبادلہ منافع سے، زیدت علیہ معلومیت المستاجر والأجرہ والمدت وغیرہ ذالک، اور بھی شریعت نے کیا کیا چیزیں بتائی، دیکھو زیادہ کیا گیا اس پر، زیادہ کیا گیا ہے اس پر، معلومیت المستاجر کیا مطلب ہے؟ اجرت میں لی جانے والی چیز کا معلوم رہنا، اجرت میں غیر معلوم کی اجرت کا کرایہ نہیں ہو سکتا، غیر معلوم کا کرایہ، جیسے کہ چین سسٹم چلتا نا، تم اس کو بناؤ، تم اس کو بناؤ، تم اس کو بناؤ، پوروں کے پیسے میں تم کو دیتے رہتا ہوں، چین سسٹم چلتا، دیکھو ہاں غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتوں کو بنانا کچھ پتہ نہیں ہے، کتوں کو بنانا کچھ پتہ نہیں، کرایہ کی اہمیت نہیں ہے، پوچھو بیٹا۔
تو وہاں پر اجرت معلوم نہیں ہے اور مستاجر بھی معلوم نہیں ہے، کیا چیز کرایہ پہ لی جا رہی ہے وہ بھی نہیں معلوم، اس کا کرایہ کتنا تھا وہ بھی نہیں معلوم، محنتانہ کتنا تھا وہ بھی نہیں معلوم، تم کام کرو میں دے دیتا ہوں، ارے کام کتنا ہے وہ بھی نہیں معلوم، انہیں دیتا کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، تو سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ کیا ہے، یہ اجارہ غلط ہے، شریعت نے زیادہ کیا ہے کہ مستاجر معلوم رہنا، اجرت بھی معلوم رہنا، کیا بولتے ہیں اس کو، والمدت، اور مدت بھی معلوم رہنا، کتنے دنوں کے لیے کام کرنا ہے آپ کو، کتنے دنوں کے لیے کام کرنا ہے، بس کرتے رہو، ایسا کرتے رہو، مہینے میں دیں گے آپ پیسے، روز کے دیں گے، یہی پتہ رہنا نا بھائی، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا، فالنہی عن هذه الافعال، ان افعال کی جو نہیں ہے، چونکہ یہ افعال شرعیہ ہیں، چونکہ یہ تو ان افعال کی جو نہیں ہے، عند الاطلاق، یہاں پہ وہی شرط ہے، مطلق ہونے کے وقت، یحمل علی القبح الوصفی، محمول ہوگی وہ قبیح لغیر وصفی پر، محمول ہوگی وہ، سمجھ میں آ گیا، الا اذا دلت دلیل علی کونی قبیحا لعینہ، مگر یہ کہ جب دلیل دلالت کرے اس کے قبیح لعینہ ہونے پر، قبیح لعینہ ہونے پر اگر کوئی دلیل دلالت کرتی ہے تو اس وقت افعال شرعیہ کی نہیں ہونے کے باوجود اس کو کیا قرار دیا جائے گا، قبیح لعینہ قرار دیا جائے گا، حالانکہ قبیح لغیر وصفی ہونا چاہیے، افعال شرعیہ کی نہیں کیا ہونا چاہیے، مگر یہ کہ کبھی دلیل آ جائے تو فعل شرعی کی نہیں بھی قبیح لعینہ ہی ہوگی، کنہی، جیسا کہ مثال دیتے ہیں، کنہی عن بیع المضامین والملاقیح، جیسا کہ مضامین اور ملاقیح کی بیع، مضامین ملاقیح کیا بھئی، مضامین بولتے ہیں جو ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو بیچ دینا، سمجھ میں آ گیا نا، اس کو مضامین بولتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے ملاقی ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کے ملاقی ہوتا ہے، باپ کے صلب میں ہی بچے کو بیچ دینا، کیا مطلب، اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ ایک آدمی کیا کرتا، اپنا اونٹ بتاتا، یہ میرا اونٹ ہے، یہ اونٹ کیا کرے گا، یہ اونٹنی پر سوار ہوگا، یہ اونٹنی پر سوار ہوگا، اس سواری سے جو ہے جتی کرے گا، اس سواری سے اونٹنی کو بچہ ہوگا، وہ بچہ جو ہے گاؤں ہونے کے بعد جب پیدا ہوگا، اس بچے کو میں نے تیرے ہاتھوں آج فروخت کر دیا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، ابھی یہاں پہ سمجھا نا، سمجھ میں آ گیا نا، یہ کیا ہے، یہ ملاقیح، آئی بس سمجھ میں۔ تو شریعت نے جو ہے یہ ملاقیح کے بے کو، بے کا مبادلۃ المال بالمال وغیرہ وغیرہ جو تفصیل بتائی ہے، تو یہ فعل شرعی ہو گیا نا، بے کرنا، بے کرنا فعل شرعی ہو گیا، فعل شرعی کے باوجود، افعال شرعیہ کی نہیں کے باوجود، فعل شرعی افعال شرعیہ کی نہیں کے باوجود اگر کوئی اس طرح پر بے کرتا ہے تو یہ کیا ہے بھئی، قبیح لعینہ ہی پر محمول ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ کیوں؟ اس لیے محمول ہے کہ یہاں پر جو ہے اصل میں مبیع پائی جانے جاتی ہے، اصل میں کیا ہے، مبیع ہی پائی نہیں جاتی ہے، مبیع موہوم ہے، مبیع، مثال کے طور پر آپ جو ہے ایک گڑھا بتا رہے ہیں، ایک گڑھا بتا رہے ہیں، خالی گڑھا پانی کا، اس کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ میں نے تم کو جو ہے بیچ دیا، اس میں مچھلی ہے سو نہیں مانو، تعمیل ہے سو نہیں مانو، یا خالی پانی ہے سو نہیں مانو، تو یہ کیا ہے، یہ موہوم کی بے ہوتی ہے، آیا سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہو گئی ہے، قبیح لعینہ ہی پر محمول ہوگی کہ نہیں ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے نا بھائی۔ وصلاۃ المحدث، اور محدث کا نماز پڑھنا، نعوذ باللہ، کل میں بولا تھا نا یہ بات، کیا بولا تھا، کفر کا اندیشہ بولا تھا، محدث آدمی جو ہے نماز اگر پڑھ رہا ہے نعوذ باللہ، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا نا بھائی، کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے، یہ ایسی بات ہو گئی جیسا کہ نعوذ باللہ خنزیر کو جو ہے کاٹتے ہوئے اللہ کا نام لے رہا، کوئی اللہ کا نام لے کر خنزیر کو ذبح کر رہا بول رہا، نعوذ باللہ، تو ویسی بات ہو جاتی ہے۔ بس اوقات لوگ پوچھتے بھائی وہ اچانک ہوا خارج ہو گئی اور صف میں سے نکل کے آنا کرنا بہت مشکل ہو گیا، تو میں اسی حالت میں ٹھہر گیا، تو اس حالت میں ٹھہرنا مطلب اس حالت میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس حالت میں نماز تو ٹوٹ گئی، اس کو خود یہ یقین ہے کہ میری نماز چلی گئی، میری نماز چلے گئی، مگر میں اب کیا کروں، خالی سب کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں، اگر وہ سوچ کے کر رہا ہے تو وہ گناہ ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، مگر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایمان خطرہ نہیں ہوتا۔ تو ایمان کا خطرے کی جو بات بول رہا ہوں میں، وہ کس حیثیت سے، حالت حدث میں نماز پڑھ لے جان بوجھ کر، تو اس وقت ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ کے ایک فریضے کے ساتھ جو ہے کھیل کرنے کے برابر، کھلواڑ کرنے کے برابر۔ خیر، تو یہ صلاۃ المحدث، نماز کیا ہے بھائی،
فعل شرعی ہے، اس فعل شرعی کو حالت حدث میں مت کرو کہا گیا ہے، تو عام قانون کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ کبھی لغیری وصفیہ پر محمول ہونا چاہیے، لیکن کبھی لعینی ہی ہے، وہ بہت برا عمل ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔